سنت صرف یہ نہیں ہے کہ جو عبادت کے طور پر لی جائے، سنت ہر وہ پیارے محبوب کا عمل ہے جو ہم نے اپنی زندگی میں اپنانا ہے۔ اور ایک اس سے بھی بڑا جو سبب ہے جس کی وجہ سے ہم سنتوں سے دور ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی ترجیحات تبدیل کر رکھی ہیں۔ ہماری ترجیح میں دین ہے ہی نہیں۔ ہم میں سے ہر شخص کہتا ہے کہ مرنا ہے اور مرنے کے بعد جواب دینا ہے، لیکن یہ نظریہ ہمیں اپنی زندگی میں نظر نہیں آتا۔ جہاں مرضی آتی ہے دھوکہ دے دیتے ہیں، مرضی آتی ہے سود پہ کاروبار کر لے۔ آج تاجر برادری کتنا خوش ہے بھائی، کس بات کی خوشی ہو رہی ہے؟ حکومت نے شرح سود میں 2% کمی کر دی۔ اللہ کے بندو، اللہ کی نافرمانی پر خوشی منا رہے ہو؟ سود لینا اللہ سے جنگ کے مترادف ہے۔ اور ہماری تاجر برادری کیا کہہ رہی ہے؟ بہت اچھا کیا حکومت نے، شرح سود میں کمی کر دی، تھوڑی اور کمی ہو جاتی۔ یہ ہے اسلامی طرز زندگی۔ اب یہ تاجر جب نماز پڑھتا ہے تو یہ کیوں نہیں سوچتا کہ میں تو سود لے کر آیا ہوں، میں تو اللہ سے جنگ کر رہا ہوں، میں تو اللہ کے نبی کی توہین کر رہا ہوں نعوذ باللہ، جنہوں نے فتح مکہ اور اس سے حج کے موقع پر اپنے آخری حجۃ الوداع میں فرمایا کہ سود کے سارے کاروبار ختم ہیں، سود کے سارے کاروبار ختم ہیں، اور میرے چچا عباس کا جس پر سود بنتا ہے میں اپنے چچا کی طرف سے کہتا ہوں سب معاف ہیں۔ جس نبی نے حجۃ الوداع کے دن سود ختم کرنے کا اعلان کیا، آج اس کے ماننے والے اس بات پر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں کہ اب ہمیں سود 17% دینا پڑے گا، شرح سود میں کمی ہوگی۔ سنت پر عمل کریں گے تو دین پر عمل کرنا پڑے گا۔ جب ہم نے دین پر عمل ہی نہیں کرنا تو پھر کیسی سنت؟ اللہ معاف فرمائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ پھر بعض کہتے ہیں، ایک ساتھی کہنے لگے مولوی صاحب مجھے تو نہیں کہا، میں نے یہ بات سنی کسی اور عالم کو کہنے لگے مولوی صاحب آپ نے مجھے کہا تھا سود لینا چھوڑ دو، میں نے تو سود لینا چھوڑ دیا، میرے کاروبار کا بیڑا غرق ہو گیا، میرے کاروبار کا بیڑا غرق ہو گیا۔ جب تک سود لے رہا تھا بہت اچھا تھا، جب سے سود چھوڑا ہے بٹھا بیٹھ گیا۔ انہوں نے خوبصورت جواب دیا، انہوں نے کہا کبھی کبھی آزمائش اس لیے بھی آتی ہے کہ پتہ چلے کہ عاشق سچا ہے یا عاشق جھوٹا ہے، کبھی کبھی اس کے لیے بھی آتی ہے کہ پتہ چل سکے پکا ہے کہ کچا ہے۔ جب کبھی کبھی مصیبت اس لیے بھی آتی ہے کہ اللہ آزمانا چاہتے ہیں کہ بھئی آج تو نے چھوڑ دیا، لیکن جب تجھ پر آزمائش آئے گی، راحت کا رب بھی اللہ ہے، آزمائش کا رب بھی اللہ ہے، یا کوئی اور ہو جاتا ہے نعوذ باللہ۔ آزمائش بھی اسی کی طرف سے، امتحان بھی اسی کی طرف سے، وہ جس حال میں رکھے ہمیں تو اسی حال میں رہنا ہے، اور کر بھی کیا سکتے ہیں، کوئی لڑیں گے جا کے؟ تو آپ جب سنتوں کو اپنائیں گے اور سنتوں کو اختیار کریں گے تو یقیناً مشکلات آئیں گی، لوگ ہنسیں گے، لوگ مذاق اڑائیں گے، لوگ کہیں گے بہت برا کام کر رہے ہو، لیکن ہم نے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے کہ کل ہم قیامت کے دن جائیں تو اللہ کہہ دے ہمیں بھی کہ چل بھئی تیری بھی مغفرت ہو گئی، تو نے میری نبی کی سنتوں کو اپنایا تھا، تو چلتا تھا، تو پھرتا تھا، تو بیٹھتا تھا، تو لیٹتا تھا، تو یہ بات سوچ کر لیٹتا تھا کہ میرے نبی نے کس طرح لیٹے، میرے نبی کس طرح بیٹھے، میرے نبی نے کس طرح پانی پیا۔ تو یہیں سے آغاز کرتے، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے جن کو لوگ نوٹس بھی نہیں کرتے۔ آپ بیٹھ کر پانی پینے لگیں گے، کسی کو کیا فرق پڑتا ہے کہ بیٹھ کر پی لیا یا کھڑے ہو کر پی لیا؟ کوئی نہیں آپ کو کچھ بھی نہیں کہے گا۔ آپ بیٹھ کر پانی پیجئے، آپ نے گلاس اٹھایا، کوئی نوٹس بھی نہیں کرے گا کہ آپ نے بسم اللہ پڑھی ہے یا نہیں پڑھی۔ اب اس سنت کو اپنانے میں کون سی مصیبت ہے؟ اٹھائیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے 3 سانس میں پانی پی لیں اور گلاس رکھتے ہوئے کہہ دیں الحمدللہ۔ اب اس میں کسی کو کیا اعتراض ہے؟ آپ کپڑے پہن رہے ہیں، پہلے دائیں طرف سے پہنے پھر بائیں طرف سے پہن لیں، کس کو کیا اعتراض ہے؟ کوئی دیکھنے آتا ہے کہ آپ کپڑے میں پہلے کیا کر رہے ہیں؟ بھائی ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں اپناتے چلے جائیے، اپناتے چلی جائیے، اور ہر سنت پر عمل کرنے کے بعد دعا کیجئے، اے اللہ میں نے نبی کی سنت کہہ کر یہ عمل کیا ہے، اے اللہ مجھے اسے جاری رکھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ جب آپ اس کو قیمتی سمجھیں گے، جب آپ اس کو اپنی زندگی کا حصہ سمجھیں گے، تو آہستہ آہستہ آپ کی زندگی خود بخود۔ اب گاڑی سٹارٹ کی، پڑھ لیجئے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، کیا جاتا ہے؟ کیا جاتا ہے؟ نبی کی سنت پڑھ، اللہ اکبر کہہ کر بیٹھیے، بسم اللہ کہہ کر بیٹھیے، کسی کو کیا فرق پڑتا ہے؟
لیکن آپ کو فرق پڑتا ہے. چلیں یہیں سے آغاز کریں. چھوٹی چھوٹی سنتیں جنہیں لوگ نوٹس بھی نہیں کرتے. بعض لوگ بائیں ہاتھ سے پانی پی لیتے ہیں. چھوڑیں یہ عادت, دائیں ہاتھ سے. اپنے اوپر جبر کیجئے کہ بائیں ہاتھ سے میں نے کچھ نہیں کھانا, کچھ نہیں پینا, کیونکہ میرے نبی کی سنت ہے دائیں ہاتھ سے کھانا اور پینا. یہیں سے چھوٹا چھوٹا آغاز کرتے جائیے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مزید استحکام اور مزید ترقی عطا فرماتے جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.